الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون نور الافئدہ والعیون سرور القلب المحزون سیدنا و سیدہ ساداتنا وسید لطافاتنا وسید جماعاتنا وسید رکاعاتنا وجمیلنا واجملنا وکریمنا واکرمنا ورفیقنا وارفقنا وشفیقنا وشفقنا وعمیمنا وأعممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرتنا ونور صدورنا ونور قبورنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی علی قال محمد صلی علی حال محمد صلی علی منال محمد صلی علی معال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن اجفان محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی ظہر عصر عشاء فجر محمد صلی علی روضۃ جدار قبر محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ وحمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم فی مقام آخر ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما
صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سراجا منیرا وعلا آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام مجاہد اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد خرم شہزاد صاحب زید مجدہ فخر السادات صاحبزادہ سید اون بادشاہ صاحب اور جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمائے، نعت خوانان اعظام، صوفیاء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اور اگر کہیں سن رہی ہیں تو عفت محبی بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب، طالب اور مطلوب، آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسل، احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. میری سعادت مندی ہے کہ چند دنوں بعد ہی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی زیارت سے پھر مشرف ہو گیا. دوشنبے کے روز پیر مخدوم اہل سنت برادرم حافظ مصطفیٰ قاسم نقشبندی کی دعوت پر چک جنوبی کی جامع مسجد میں عظمت والدین کانفرنس کے حوالے سے فقیر حاضر ہوا اور آپ کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کی، اور ساتھ ہی دفعتاً حافظ صاحب کا فون آیا کہ ڈاکٹر ارشد محمود صاحب کہہ رہے ہیں جی شاہ جی سانو بھی ٹائم دیو. تو میں کہا کہ 2 in 1 ہو جاندے نا کہ دیہڑی ادھر کی دینا دے ذہن آ جاندہ ہے جی، دیہڑی اتھے کردا پھر ریسٹ کردا پھر راتی جڑا نا گفتگو ادھر کر دیندا ہے جی، ایک پنتھ 2 کاج ہو جاندے. لیکن وہ رب کو اور اس کے محبوب کو اور محبوب کے محبوبوں کو منظور ہی یہ تھا کہ چک جنوبی شاہ اور نے ڈبل گیڑا لانا ہے. ہاں جی، حالانکہ یہ جو دن کے ٹائم علامہ صاحب ہوتا ہے نا معاملہ تو بڑا نا وہ یہ بچوں کو پتا ہے کہ میں بڑا اس سے چالو ہوں، پکھر والے نوں ٹائم دینا چھڑدا ہوندے نہیں، کرنا ہی دل نوں ہے. تو وہ بڑا مسئلہ ریسٹ اسی اس ٹائم ہی کہنی تانوں پتہ سی رات دے پنچھی ہاں ہے جی، فجر تو بعد سونا ہوندا ہے، اج صبح تو بعد پھر ادھر ٹور پے ہاں. تو اللہ پاک میرا وہاں سے آنا، آپ کا بھی ادھر ادھر سے آنا، میرا پھر سنانا، پھر اس کے بعد آنے کے بعد آپ کا سننا، اللہ پاک اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں منظور و مقبول فرمائے. میں نے افسر سے پوچھا کہ جی موضوع کیا ہے، کیا کہنا ہے، تو انہوں نے ڈاکٹر ارشد صاحب کا پیغام، اور میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں برادرم ڈاکٹر ارشد محمود صاحب اور ان کے برادر ڈاکٹر سکندر صاحب اور ان کے برادر ڈاکٹر اسلم صاحب کو کہ اللہ پاک نے ان کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے اس کے محبوب اور پھر محبوبوں کے محبوب کی یاد میں محفل کو سجایا. اللہ پاک اس سجاوٹ کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو بھی سجا دے، ان کے کاروبار کو بھی سجا دے، گھر بار کو سجا کر اندر بار کو سجا دے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سجاوٹ رکھے، دماغ کو بھی سجا دے، دل کو بھی سجا دے، اور آپ سب جو محفل میں ہیں ان کو مہکا دے. تو انہوں نے مجھے ان کی فرمائش پہنچی جی، وہ کہتے ساڈی تے 2 فرمائشاں نے. میں کہا جی اللہ خیر کرے، چلو شکر ہے کوئی تقریر کرنے والے فرمائش ہوئی نہیں تو نعت خانہ نوں فرمائش ہوندی ہے، تقریر والے کوئی فرمائش نہیں ہوندی. انہوں آندے بھائی تقریر نویں کرنی، پچھلی نہ کتے کر دیں. ہاں اے ہوندا ساڈے نال المیاں، نعت خانہ دی موج 20 سال پہلے بھی پڑھی، آہو جی مزہ آ گیا جناب پرانا کلام سن کے، کیا بات ہے. تو ہمیں کہتے ہیں نئی بات تو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. خیر بات اصل میں یہ ہے، انہوں نے فرمائش جو آئی ڈاکٹر صاحب کی، انہوں نے کہا جی ایک وہ آب و دانہ ہمیں سنا دیں، اور ایک اس دن جو پڑھے وہ اشعار نہ دن نہ مہینے وہ. تو میں نے کہا اول خیر پھر حاجی صاحب
سب نے بھی ایک فرمائش کر دیتی ٹھیک ہے نا تے میں کہ پھر میری فرمائش بھی پا لو ذکر غوث الورا بھی وچ ہو جاوے ذرا ربیع الغوث ہے غوث پاک دا مہینہ ہے جی انہاں دا بھی ذکر جیڑا نا ہو جائے وہ میں فرمائش اپنی پائی ہے اور میں نہیں پائی مزے دی گل دساں پھر میں فرمائش کرنا شاہ عبدالحق محدث دیلوی نے اس قول کو نقل کیا اور قول ہے کتب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا نہیں سبحان اللہ اونچی غوث اعظم فرما رہے ہیں نقل کون کر رہے ہیں شاہ عبدالحق محدث دیلوی اے علامہ خرم شہزاد نو پوچھو اے دیلوی محدث دیلوی خاندان کیڑا ہے جنہاں نے بر صغیر پاک و ہند چ حدیث نو علم حدیث نو متعارف کرایا اے ایسا قلبہ ہے جنہوں اپنے بھی مندے نے بیگانے بھی مندے نے تو شاہ عبدالحق محدث دیلوی نے حضور غوث اعظم کا یہ قول نقل کیا کیا کہ جب تک میں نہیں چاہتا تب تک کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا تو اگر جب کوئی مصیبت زدہ میرا نام لے لے پھر مصیبت اس سے دور رہنے پہ مجبور تو پتہ چلتا بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جی تو یہ پھر گویا یہ میرا انتخاب نہیں ہے ذکر غوث الورا یہ غوث پاک نے انتخاب کر لیا آپ کا اور میرا کہ ذکر کرو کیونکہ جو تک وہ چاندے نہیں لوکی یا غوث آندے ہی نہیں تے کانوں آندے ہو تو یار بھی نہیں مناؤندا تو غوث پاک دا نام نہیں لیندا کملیا پتہ نہیں لگدا سائیں نام لین دے دے ہی نہیں لوے کیویں سائیں نہ لین دے دے ہی نہیں نویں کیویں تو گل نہیں سمجھ آ رہی ولیوں کے مزاروں پہ جانا نہیں چاہیے ولیوں تو پوچھ تو انہوں نے وارا بھی کھانا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی تو انہوں توجہ ہے تہاڈی خیر میں اس طرف آتا ہوں میں فرمائش پوری کر رہا ہوں فرمائشاں رہ جاندیاں شکر ہے اللہ دا منو بھی کوئی فرمائش ہوئی تو آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں تو میں ذرا آپ بتانا ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر ارشد صاحب ہے ہی نہیں ڈاکٹر صاحب فون بند کر دے ہاں ان انٹرنل سسٹم جڑا اندر ریڈار لگا وہ چالو کرنا ہے باقی سیما سمو آف کر دیو اپنی ہارٹ دی سم جڑی آن دماغ دی سم آن میموری کارڈ آن سارا کچھ کر کے ٹھیک ہے کیونکہ ادھر ادھر ہونا پھر ایرر آن دا خدشہ ہے ایرر آتا ہے نا کہ ایرر ماشاءاللہ کمپیوٹرائز لوگ بیٹھے ایرر کو سمجھتے ہیں وائرس بھی آ جاتا ہے گل کو سمجھ آ رہی ہاں تو وائرس اور ایرر سے بچنے کے لیے ہماتن گوش ہو کے آپ نے سماعت فرمانی گفتگو انشاءاللہ آپ کو کہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ تانوں انشاءاللہ میں گھنٹے دے اندر نا بغداد پہنچا کے مدینے پہنچا کے انشاءاللہ پھر انہاں نوں کہاں گا لنگر پہنچا دیو بات سمجھ آ رہی ہے نا ہاں ویسے آپ پہنچے ہوئے جو اس ٹائم یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں نا آپ پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں اے راتی نہیں ہوندے لوگ ویلے وولے ہو گئے کام شام کر کے نہیں ہوندے تسی کام کر کے نہیں کام چھڈ چھڈ کے آئے ہو تہاڈے بھاگاں نوں تہاڈے نصیباں نوں سلام تو میں ڈاکٹر صاحب کی فرمائش پوری کروں اور آپ نے توجہ سے یہ سننی ہے بات سمجھ آ رہی ہے اچھا وہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر غوث الورا تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی تو درود شریف ایک دفعہ ذرا پڑھ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا أنبياء والمرسلين عبدانا میرے یہ کلام ایسا ہے میں اب راز بھی اٹھا دوں شاید پہلے بھی بتایا کیونکہ میں آتا رہتا ہوں ادھر یہ جب میں گنگنا رہا تھا نا بھائی جان نے یہ مجھے کلام بتایا تو یہ میں گنگنا رہا ہوں جو میں گنگنایا یقین منو ایسا کو کانٹا فٹ ہویا ہے 15 دن دے اندر اے فقیر حضور امام الانبیاء دے قدمہ دے ویچ تو تصور رکھ کے نیت پڑھ کے پڑھو رنگ نہ لگے تو انشاءاللہ پھر ڈاکٹر ارشد نو بھی ٹھاک دینا خبردار رہندا فرمائش نہ کری عبدانا میرے حضور کا ہے جنہوں
ਆਬੋ ਦਾਣਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਬ ਪਾਣੀ ਦਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਆਬੋ ਦਾਨਾ ਮੇਰੇ हुजूर का है, आबो दाना मेरे हुजूर का है। मिल के पढ़ दियो। ऐसे लिए भी तर्जमा तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। गीत किवें गाना है इंज आबो दाना हुजूर का है। जब तक तुसी ऐ ना पढ़िया मैं अगला मिसरा ही नहीं पढ़ना, सुन लेना फिर तकरीर अल्लामा खुर्रमशदाद कोलों ही आबो दाना हुजूर का। मैं डॉक्टर साहब की फरमाइश ते पढ़ रहा, तुसी मेरी फरमाइश ते पढ़ो। आबो दाना हुजूर का है, आबो दाना मेरे हुजूर का है। आबो दाना मेरे हुजूर का है। अरे हर ज़माना मेरे हुजूर का है, हर ज़माना मेरे हुजूर का है। आदम सफीउल्लाह नबी थे, नूह नजीउल्लाह नबी थे, इब्राहीम खलीलुल्लाह नबी थे, दाऊद खलीफतुल्लाह नबी थे, मूसा कलीमुल्लाह नबी थे, ईसा रूहुल्लाह नबी थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये हैं भी और थे भी और होंगे भी। क्यों? क्योंकि हर ज़माना मेरे हुजूर का है। सारे नाथ खां बन के हसन बिन साबित की सुन्नत अदा कर दो। हर ज़माना मेरे हुजूर का है। हज़रत हसन जो तो नाथ पढ़ते सन ना, आप फरमाते सन हाय 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 कि मैं कोई नात पढ़ के, मैं कोई शेर पढ़ के हजूर की तारीफ नहीं करता, मैं ते आका दा नाम लेना वा, शेर च हुस्न पैदा हो जाता है। मैं ते आका दा बस नाम लेना, शेर च हुस्न पैदा हो जाता है। अज फिर तुसी भी वो सियाबी रसूल दी सुन्नत अदा करके हुस्ने मुस्तफा दा जरा हुस्न ते पैदा करो। हर ज़माना मेरे हुजूर का है, हर ज़माना मेरे हुजूर का है। और दिल में आए भला कोई क्यों कर। भाई नारा रिसालत या रसूल अल्लाह कहता रहना, और किसी का नाम नहीं लेंदा ते शायर की आंदा कि दिल में आ, क्योंकि जड़ा दिल च होवे वही जुबान ते आंदा है। जो दिल में हो वही जुबान है। जुबान दिल की क्या है? तर्जुमान। तो शायर क्या कहता है जी? दिल में आए भला कोई क्यों कर, दिल में आए भला कोई क्यों करे। क्यों? क्योंकि ये दिल दीवाना मेरे हुजूर का है। दिल दीवाना मेरे हुजूर का है, और ये दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। आबो दाना मेरे हुजूर का है। और लालो याकूत तो नील मोमर जान,
نہیں سبحان اللہ ہولی آخی لگتا نہ لال دا پتہ نہ یقوت دا پتہ ہے تے نال مرجان دا پتہ ہے جی. لال قیمتی پتھر کو کہتے ہیں. یقوت اور مرجان اتنے قیمتی ہیں کہ رب نے اس کا ذکر قرآن میں کیا اور سورہ رحمان میں کیا. کڈے کو قیمتی ہونے نے قرآن جو ذکر آ گیا. یقوت اور مرجان یہ قیمتی پتھر ہیں. اب شاعر کیا کہتا ہے الفاظ کے بندن میں کیسے باندھتا ہے؟ لالو یاقوت و نیلم و مرجان، لالو یاقوت و نیلم و مرجان، ارے ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، ہر خزانہ میرے حضور، ہر خزانہ میرے حضور کا ہے. اور قبر کا خوف ہو مجھے کیوں کر. مولوی کہتا ہے قبر میں بچھو ہوں گے، نیولے ہوں گے، سپ ہوں گے، میرے ابا جی آندے سن تیری جو ہوں گے. گل نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ اللہ پاک فرماندا ہے نا جیو جہا بندہ میرے کو گمان کرے میں او جہا لبنا. تیرا گمان ہی سپ تے بچھو تے نیولیاں دا ہے. ساڈا تے گمان او ہے جڑا رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخشدا ہے کہ یاراں منوں آن ڈرایا بڑھ کے نہیں. میں نا یاراں نہیں یار ڈراؤندے نہیں، یار ڈر لاؤندے نے. لوکاں منوں آن ڈرایا میاں رات قبر دی کالی، پر میں سنیا ہے اوتھے اس نے آنا جدے موڈے کملی کالی. تے پھر قبر کا خوف ہو مجھے کیوں کر، اتنے دیوں چڑھ ویسی قبر کا خوف ہو مجھے، قبر کا خوف ہو مجھے کیوں کہ، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آنا میرے حضور کا ہے. وہاں پہ آنا جدا کیتا اتھے آنا ہے پڑے، وہاں پہ آنا میرے حضور کا ہے. لگتا لگی نہ آوے منکھا دی لوڑ کائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہ آوے منکھا دی لوڑ کائی نہیں، سجن یار نہ آوے منکھا دی گل کوئی نہیں. آمنہ دا لال آ گیا بلے بلے، وہاں پہ آنا میرے حضور کا ہے. حضور دا نال وہ میں تانوں دساں حضور اج میں تانوں دسنا غوث پاک دے نام دی پاور کنی ہے، پھر تانوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا. غوث اعظم دے نام دی ایڈی پاور ہے تے رسول اعظم دے نام دی کڈی پاور ہوئے گی. جے پاور فل ہونا ہے تے اے پاور والا نال ہے وہاں پہ آنا میرے حضور کا ہے. وہاں پہ آنا میرے حضور کا ہے. اور مجھ سا آسی بھی خلد میں پہنچا. بے شک اے آسی و عمران آسی والا آسی نہیں، آسی آنے والا گنہگار. اور گل کو سمجھ آ رہی جے آمد آکھو جی فوراً شگردی اختیار کرو آسی جنت بھی پہنچ رہے نہیں. مجھ سا آسی گنہگار خلد جنت، مجھ سا آسی بھی خلد میں پہنچا. نہ نمازیں اینیاں نہ روزے اینے نہ حج کیتا نہ عمرہ کیتا نہ زکات نہ صدقات نہ خیرات کچھ بھی نہیں کیتا، پھر بھی مجھ سا آسی بھی خلد میں پہنچا. مجھ سا سی بھی خلد میں پہنچا. کیسے؟ کیونکہ بخشوانا میرے حضور میرے حضور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال. کیا بات ہے شاہ جی، سلامت رہے. آئے ہائے ہائے. اگلا پیکیج دساں. بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوما. کیا بات ہے. بیٹھے بیٹھے کیا بات ہے. بیٹھے بیٹھے کیونکہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. واہ 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 واہ. بیٹھے بیٹھے کوئی ویزا نہیں لوایا، کوئی پاسپورٹ نہیں، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی ایئرپورٹ نہیں، کوئی امیگریشن نہیں، کوئی بورڈنگ کارڈ نہیں. بیٹھے بیٹھے مدینہ گھومائے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے بیٹھے میں نے پتا لگا رہی فرمائش کیوں ہوئے. یہ بھی کام چاہتے ہیں وہ ہوئے جڑا بیٹھے 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 مدینہ گھومائے. جڑا مدینہ گھومائے وہ کدی گھومدا ہی نہیں سمجھ آئی. مدینہ گھوم لیا وہ کدی گھومے گا نہیں. جڑے مدینیوں دور نے وہی گھومے ہوئے نے. بیٹھے بیٹھے مدینہ گھومائے. بیٹھے بیٹھے گھومائے. ارے کیا بلانا میرے حضور کا ہے، کیا بلانا میرے حضور کا ہے، کیا بلانا میرے حضور کا ہے. تھک گئے ہو پڑھو نا. کیا بلانا میرے حضور کا ہے. اور جن سے سائل گیا نہ خالی کوئی، جن سے سائل گیا نہ خالی کوئی. آئے ہائے 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 ہائے. آدم تائی دا پوتا امام حسین پاک نو کی اوتھے ذکر کر رہے اپنے ابے دی دادے دی کی سخاوت دا. کی دادے دی اچھے ٹیلے تے کھلو گے کہ میرا دادا حاتم تائی ایڈا سخی آئی کہ 10 دروازے سن ہیں جی. ایک دروازے تو کوئی آوے لے آ مڑ دوجے تو آوے اسی تے کہنے ہیں نا وہ تو اگے بھی لے لیا. وہ کہنا نہیں میرے بھرا دا دے دے، میری بہن دا بالو کڑی ہو چیز پڑی لے ہی جاؤ ادھر ادھر. گل کو سمجھ آ رہی ہے. وہ ایک ہوندا دوجا انہیں لیا. وہ کہندا جی میرا دادا ایڈا سخی سی ایک تو لیندا رہیا بوئے تو وہی اگر دوجے تے آ جاندا سی انکار نہیں سی کردا پھر دے دیندا سی. تیجے تو آ جاوے دے دیندا. چوتھے تو 10 بوئے تو ایکو ہی منگتا آ جاوے تے حاتم تائی انہوں خالی ٹوردا نہیں سی. امام پاک نے کیا اے بھی کوئی سخاوت ہے. سخاوت ہے میرے نانے دی سخی تے وے میرا نانا. تیرا دادا ایک بوئے جو دیندا سی او دا بندا کچھ نہیں سی مڑ دوجے چ بندا کچھ نہیں مڑ تیجے چ او 10 بوئے جو لیندا سی تے بندا پھر بھی کچھ نہیں سی. میرا نانا ایک واری دیندا سی قیامت دوبارہ مگر دی لوڑ ہی نہیں پیندی. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. جن سے سائل گیا نہ خالی کوئی، جن سے سائل گیا نہ خالی بک بھی پا دیتی تو چولی پار گئی. نہیں سمجھ آئی. خالی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چادر جے خالی بوکی نہیں جی بھائی چلو علامہ صاحب قبلہ چلو خالی پائے نا. آئے ہائے ہائے سیدی اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں.
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور جنہاں دے خالی ہاتھ جو دو جہاں دی نعمتاں نے جو ہاتھ بھریا ہونا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، جن سے سائل گیا نہ خالی کوئی، جن سے سائل گیا نہ خالی کوئی، ارے وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ آخری شعر پورے ذوق نہ سنو، ایس محفل جا آخری شعر، وہ سرکار دی نات آخری شعر نہیں ہو سکتا، ہاں تسی اخیر بھی کر لو تو وہ آخری نہیں ہوئے گا، ایسا آخری نبی ہے، ہائے ہائے واہ واہ، آخیر کر چھڑی مڑ بھی اخیر نہیں ہوئے گی، کیوں؟ ایسا آخری نبی ہے، گل سمجھ آ گئی؟ آخر تے آ کے گل مک جاندی ہے، آخر تے آ کے گل مک جاندی ہے، سائیاں گل مکائی نہیں، گل نہیں شروع آخر تے کی، اور قیامت تک جاری ہو ساری۔ خیر لمبی گل نہ ہو جاوے، جیڑا مدینے نہیں گیا نا اللہ پاک انہوں نے جاوے، تڑپ پھڑک ہوئے نا تو بندہ ٹوری جاندہ، ذہن چ رکھنا، تے تڑپدا تے پھڑکدا تے ہے جڑا نہیں گیا سونے دے دوارے تے ہے جی، تے جڑے ہوئے نے نا جڑے ہوئے تڑپ تے پھڑک اور ود جاندی، پتہ تمہیں تڑپ تے پھڑک اور ود جاندی، کی وجہ ہے؟ وہ کدی مدینے دا موضوع تسی رکھیا نا، میں پھر تمہیں دساں گا، ہن شعر ہی سنو کہ دل کھینچے کیوں نہ بارہا طیبہ، بارہا کہتے ہیں کئی بار، یہ حال کہتے ہیں فارسی میں کڑی موڑی نو باوا دفعہ جمع واسطے، بارہا کئی بار، ایک باری نہیں بار بار، اے مدینہ و شہب ہے، صرف ایک بار پھر بار بار، ہاں صرف ایک بار پھر بار بار، آئے دل کھینچے کیوں، جنی سبحان اللہ کہنی ہے سنات کہہ دے، باقی تقریر دی سبحان اللہ بکری رکھنا دے، ہاں اے آخری شعر ہے، دل کھینچے کیوں نہ بارہا طیبہ، کیوں کھینچدا ہن شہر کو پوچھ رہے نا کی آندا، دل کھینچے کیوں نہ بارہا طیبہ، دل کھینچے کیوں نہ بارہا طیبہ، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آستانہ میرے حضور کا ہے، آستانہ میرے حضور آستانہ اللہ بھائی آستانے دے پیرہ دے بساں پر گئے، پیر جی دے آستانے دے اور سے لاریاں پر لو، 72 سیٹر پر لو، بکسے پر لو، پیران دے آستانے دے جانا ہے، تے پیران دے کئی آستانے نہیں سمجھ آ رہی، تے آستانہ لیا مدینہ شریف دے کوئی ہے، جڑ اینا آستانے دی ایڈی ٹورے تے او دی کڈی ٹورے جن نے ہر آستانے دی ٹور بنائی ہے، وہاں پہ آستانہ میرے حضور کا ہے، آبودانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، اور ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، یہ دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے۔ ہائے 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 ہائے، حمد و ثنا درود پاک اور نعت مصطفیٰ کے بعد
میرے نہایت واجب الاحترام جملہ احباب معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر مصطفیٰ، ذکر خیر الورا اور ذکر غوث الورا کی سعادت نصیب فرمائی۔ پھر ایک اور درود شریف پڑھو تاکہ میں کانٹا چینج کرنے لگا تو پھر حضور غوث پاک دی بارگاہ وچ پہنچیے، حضور غوث پاک دی بارگاہ وچ پہنچیے انشاءاللہ تو پھر جانے یار چلو جی درود شریف وعلى آلك وصحابك يا أنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اللہ رب العزت کی بڑی شانیں ہیں جی، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، ایسی بات بڑی شان ہے۔ لیکن آج آپ کو بتا دوں اللہ پاک کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ نہیں سبحان اللہ نہیں کی تو میں کی کہنا ہے، تو سوچی پہ آئی ہوئے تو ایجی لگتا نہ کہیں یار رہن دے کی ہو گیا فخری تو گل کرن لگا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے آن دے استاد جی، اللہ پاک کی سب سے بڑی شان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ پاک کی سب سے بڑی شان محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان غوث اعظم ہے۔ گل کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اسی اللہ دی بھی شان بیان کرنی ہے، خدا دی بھی شان بیان کرنی ہے، تو مصطفیٰ کریم دی بھی شان بیان کرنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ او شانہ نے جنہوں بیان کرنا بندہ آپ بھی شان والا ہو جاتا ہے، او شانہ نے جنہوں بیان کرنا نال بندہ آپ بھی کی ہو جاتا ہے، او بولو یار کی ہو جاتا ہے؟ شانہ والا ہو جاتا ہے۔ تو میں اگے عرض تانوں کیتا کہ حضور غوث پاک دا جڑا ذکر ہے نا نام نامی اسم گرامی، آپ فرماندے نے جب تک میں نہیں چاہتا کسی دی زبان تے میرا ذکر نہیں ہوندا، تو جدوں دی زبان تے میرا ذکر تے میرا نام آ جائے پھر جنہ بھی مصیبت زدہ ہوئے مصیبت او دے کول رہندی نہیں۔ میرا مرید جے مشرق چ پاویں جتھے مرضی ہوئے آندے نے پاویں مشرق چ ہوئے میں مغرب چ ہواں، او مغرب چ ہوئے میں مشرق چ ہواں، فرماندے نے کہ جتھے مینوں پکارے او ڈگدا ہوئے نا تے عبد القادر جیلانی اونوں تھام کے کھڑا کر چھوڑا۔ جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو رسول اعظم کی شان کا عالم او گل کو سمجھ آ رہی تو انگے نہیں؟ اچھا میرا دل پتہ کی پہ کرتا ہے؟ پتہ نہیں تہاڈا کی دل کر رہا ہے؟ میرا دل کر رہا ہے کہ میں غوث اعظم دا ذکر نہ بزبان رسول اعظم نہ شروع کراں۔ نہیں سبحان اللہ تہاڈی جڑی ہے نا او مینوں انج لگدا ہے کہ جویں دیگاں لے تے آنے۔ نہیں غوث پاک دے منن والے او لنگر دا گھاٹا ہی نہیں، لنگر ہے 11ویں والے کول ہاں ذہن جو ہے ایک تو مدینہ شریف دا ڈیپو رب نے محبوب نے بغداد چ بنا دیتا، اصل ہیڈ آفس تے مدینہ شریف ہے نا، آستانہ عالیہ مدینہ شریف ہیڈ آفس تے اے ڈیپو نے، اے پرانے زمانے چ ڈیپو نہیں سن ہوندے جتھوں آٹا لبدا سی کہ سیدھا پیلیاں چ کٹ جاندے سو کنک لے کے، نہیں کنک پیلیاں چ ہوندی ہے، آٹا ڈیپو تو ہی لبدا ہے، رازق رب ہی ہے، سودا ڈیپوؤں تو ہی لبنا ہے۔ اچھا میں نے ایک گل یاد آ گئی جو میں کرا آ گئی سبحان اللہ کا مذرا نہیں لوکی آندے نے پر رب دیندا اسی آنے رب دیندا اسی آنے کدوں آنے لیکن حدیث پاک دے علامہ خرم شراب مولوی نے غور نہیں کیتا۔ حضور فرماندے نے اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ یوتی وانا قاسم، میں تین تے غور کیوں لانا خرم شراب سمجھدا پیا کہ شاہ تیل کیوں پہ لاندے نے؟ اللہ یوتی وانا قاسم، مولوی ترجمہ کہتا اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، حضور کہتے ہیں نہیں اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہے، تو ترجمہ نہیں۔ علامہ خرم سمجھ گیا، تجھے بھی سمجھ جاؤ، اللہ یوتی یا متکلم ہے اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ موتی کے الفاظ بھی ہیں یوتی کے بھی، جائے متکلم ہے رب منو دیندا ہے، او کملیا سیریاں نے رب دیندا ہے، مدینے تاں چولی نہیں جانے آ اون دے تھرو دیندا ہے، اون دے بغداد والے کول تاں جانے آ انہاں دے تھرو۔ توجہ تہاڈی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟
جو سبحان اللہ ہوئے گی تو گل آئے گی, نہیں تو پھر کوئی نہیں. حاضری میری لگ گئی ہے, وعدہ پورا ہو گیا ہے, لنگر میرا تیار ہے, میرا لنگر تیار ہے. خاص لنگر ہوتا ہے کیونکہ خاص گلاں جو کرنا تے خاصاں دیاں کرنا. خاصاں دی گل کوئی عام ہوتی ہی نہیں, خاصاں دی گل کوئی عام ہوتی نہیں, گل خاصاں دی ہے, گل خاص ہے. توجہ ہے تہاڈی. اچھا اسی مدینے جھولی کیوں کرنے ہیں؟ پاگل سمجھے سانو کیوں؟ ساڈی جھولی ایڈی ویلی جتھے مرضی کر دئیے, بیوقوف سمجھے ہے. گل نہیں سمجھ آ رہی تانوں؟ جھولی دی بڑی گل ہے. شاہ جی دعا کرو اللہ دی گوداری کر دے, جھولی بڑی گل ہے. یا اللہ دی جھولی بھر دے, جھولی بڑی گل ہے. دعاواں پہ کر دیو, اسی ایویں نہیں پھرنے آ. سانوں بھی پتہ ہے کتھوں پریچنی ہے. میں تانوں دسنا نا ذرا, تسی کدی داتا صاحب گئے ہو؟ نہیں گئے تو جانا, تاں میری تقریر سمجھ آئے گی. میں اس ملنگ دا پتر جنہاں 30 سال داتا صاحب دے قدماں چ والد گرامی نے جڑا نا خطاب فرمایا, اور انہاں دا جملہ سی داتا اجمیری کے دامن کو تھام کے کہہ رہا ہوں. اچھا اوتھے جاؤ, میں حزب الحناف چ پڑھدا سا تے اوائل عمری میری 15 سال تے او جدوں کو بھوک شوک لگنی پئی تے لنگر داتا دا تے شروع تو داتا دے لنگر تے پلے آ. میں نہیں ماڑے موٹے گھر نال تے میرا تعلق بھی نہیں, دانے میرے گھر بھی سال دے پورے نے الحمدللہ. گل سمجھے, لیکن لنگر دا اپنا ہی سواد ہے, اپنا ہی سواد ہے. کیونکہ سن لیا سی جیڑا بھی دل کردا نا شے کھان نوں تے نیت کر کے داتا صاحب ٹر جاتے نوں نہ لبے میری دھن وڈ دے. ہاں جی, یہ تجربہ تے مشاہدہ تانوں سنا رہے ہیں. تو داتا کیا دیتا ہے؟ جو تو چاہنا ہے وہی دیتا ہے. تیری چاہت ہی خراب ہے, جو چاہنا ہے وہی دیندا ہے. توجہ ہے تہاڈی. خیر میرا موضوع نہیں, میں غوث پاک دی بارگاہ جانا ہے. توجہ ہے, لیکن داتا دی بارگاہ چ بھی آنا پی گیا نا. اے بھی کوئی موٹی بارگاہ ہے. غوث پاک نے کہا میں انہاں دا زمانہ پا لیندا, میں انہاں دی بیعت کردا. نہیں نہیں, تانوں بیعت بھی نہیں سمجھ تہاڈی. سبحان اللہ مینوں دسدی ہے. بیعت دا مطلب ہے ہاتھ چ ہاتھ دینا. بیعت دا مطلب کی ہاتھ چ. غوث پاک دا قول کی دسدا ہے؟ انہاں دا قدم جے آوے کسے دی گردن تے, کسے دی گردن تے, او بندا رب دا ولی, او بندا رب دا ولی, او بندا رب دا ولی. جدی دھون تے پیر آ جائے نا, میں اس لیے نا غوث پاک دا نام ہے دھون تھلے کر دے, کی پتہ غوث دا پھیرا ہوے, پیر آ جائے تیرا پیڑ ہی تر جائے. گل سمجھ آ رہی؟ اچھا غوث پاک دا پیر آ جائے, پیر آ جائے تے بندہ بن جاندا ولی. تے جس غوث دا ہاتھ جدی ہاتھ چ آ جائے, اوئے ہوئے, نہیں 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 سمجھ نہیں آ رہی. غوث پاک دے ہاتھ آئے او پھر کی عالم ہوگا. فرمایا میں انہاں دا زمانہ پا لیندا, کیونکہ 5 سال دا ڈیفرنس ہے. توجہ, تے میں انہاں دی بیعت کردا. میں انہاں دی کی کردا؟ بھاویں نہیں کیتی کہہ کے دیتا نا. جویں سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا, کیونکہ ہونا ہی نہیں, میں ختم نبوت دا تاج لے کے آیا, جے ہونا ہوندا تے عمر ہوندا. کی ہوندا؟ عمر ہوندا. ایدا مطلب ہے ہونا تے نہیں سی. تے آپ نے پھر ہے کیوں کیا جے ہونا ہوندا تے اے ہوندا کہ انہاں نوں پتہ لگ جائے اے نبی تے ہو سکدا نہیں, کیونکہ نبوت دا تاج میرے سر تے آ گیا. لوکاں نوں اے پتہ لگ جائے عمر پاک دے وچ کوالٹی ایسی ہے جیڑی نبیاں والی کوالٹی ہے. ہائے ہائے, ایسے گن نے جڑے نبیاں والے نے. او گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ تے ہن غوث پاک نے کیا جے زمانہ پا لیندا میں بیعت کردا. نہیں پایا کیا کیوں؟ داتا چ گن ایسے ہے نے کہ غوث جی دے پیر رکھے ولی بنے, او دے ہاتھ وچ ہاتھ دین. اوئے ہوئے حضور دا تک مخدوم. اچھا تسی جاؤ نا تے میں جمع کرا اوتھے تے حضور کی ہوے اوتھے نا دیگ ہوندی سی 150 روپے دی دیگ. میں جڑے زمانے دا سمجھ آ رہی 80 دی گل سنا رہا. ہاں ہاں, او نا او بندیاں نے کاری صاحب لین لائی انج نا کہ کون چٹا سوٹ پا کے, چٹا سوٹ کافی دیر تک چل رہا. ہاں صرف مردیاں نوں تھوڑی پاؤندے تسی. حضور فرماندے نے اپنے زندیاں نوں پایا تے مردیاں نوں. گل سمجھ آ رہی تانوں؟ او کول کھلوتا بندہ جی جنے پیسے دتے, انہوں نے پیسے دتے تو ایک بندہ دیہڑیدار ہوندا سی اودوں 50 والا دیہڑیدار, او دیگ بندا سی. او کی ہو گیا؟ او بندے لین لائی اون دے کول پوری لین لگی. او جڑا او دیہڑیدار نہیں او دیگ بنڈی جا رہا. کھونچا کی آندے چا, او نہیں چمچا تھوڑی آندے نے کھونچا. میں ٹھیک کہہ رہا, غلط کرائی جا رہا. فرنٹ سیٹ تے دھیان نہ بیٹھی تاں ڈرائیور دے نال. کمال ہو گئی. میں کہ نال بیٹھے ہو کوئی ہیلپ کرو گے تسی تے میرا حکم مینوں بھی پٹری تو لائی جا رہے ہو. کھونچا او نہیں چمچے, چمچے تے کئی نے.
چمچے کہیں نہیں سانو چمچے چاہیے نہیں کھونچا ہوئے دیکھ لو بھی پتہ لگے تو شے پھڑی نہیں سمجھ آ رہی تو چلو کوئی گل نہیں. اچھا حافظ قاسم او جناب کٹ کے نہیں او کٹ کے دوے نا تے چولی گا او میں ایک بندے نوں کیا وہ ایک بندہ پیچھے لگا سی تو میں ایویں گل کر چھڑی او جناب بچپن تھا پتہ کرا سی او میں کہا بھائی اے تو جو اندی کہ چولی کر کے کھلوتا ہے پر 13ویں نمبر تے اے سیدھا ادھر رابطہ کر مالک کھلوتا ہے انہیں پیمنٹ کیتی ہے دیکھ دا مالک ہے بھائی دیکھ دے جنے پیسے دیتے نے او بھاویں پاک پتن جا کے ونڈے گل نہیں تو سمجھ آ رہی بھاویں پاک پتن جا کے ونڈے تاتا تے ونڈ رہا ہے اے ونڈ رہا ہے مالک ہی وہ ہس کے کہندا ہے حافظ جی کی ہو گیا تھانوں ایڈی کملا سمجھی اجے بھاویں مالک ہوئے ونڈ تے اے رہیا نا بلا کشفی واللہ خیر الرازقین اللہ رزاق ہے لیکن حضور کی فرماندے نے اللہ یرزق وانا قاسم اللہ رزق دیندا میں تقسیم کرنا اسی جھولی مدینے تاں کرنے آ مالک بھاویں رب ہے ونڈ تے مدینے والا رہیا نا گل کو سمجھ آئی تھانوں کہ کوئی نہیں آئی اللہ اکبر یا رسول اللہ وہ گل کو سمجھ آئی جی ہے پاگل کملے سانو پتا مالک رات کو لیکن اگوں ڈیوٹی ادھر لگی تو چولی ادھر ہی کرنی ہے چولی کدھر کرنی ہے جدھروں ونڈیا جا رہا ہے جدھروں کی ہو رہا ہے ونڈیا گل کو سمجھ آ گئی میں کہ تہاڈا لنگر بھی سیدھا کر دیا ذرا ہو گیا سیدھا لنگر آؤ پھر جنہیں لنگر ساڈے سیدھے کرائے نے انہاں لے ہوئی جنہیں لنگر سیدھے کرائے میرا دل پیا کرتا ہے کہ ذرا غوث اعظم دا ذکر بزبان رسول اعظم نہ ہو جاوے تو آگے مولوی نو پیڑ ہی پہ جائے اچھا اے 11ویں والا ایڈا تگڑا پیر ہے کہ 12ویں والے نے اپنے زہری زمانے چ ذکر کر چھڑیا اچھا تانوں ایک اور مزے دی گل دساں اے حضور غوث پاک نو 11ویں والا پیر کیوں آندے نے دسو انہاں دا نام تے نہیں ہے بھئی انہاں دے نام تے ہو رہے محبوب سبحانی محی الدین عبد القادر جیلانی نام نے آپ دے بڑے آپ دے القابات نے ہے جی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی 11ویں والا پیر کیوں کہ تسی کہندے ہو کہ ایتھے پابندی ہے کون کہندا ہاتھ کھڑا کرے مکرنا نہیں ہاں 11ویں والا دا مانی جڑا مکردا نہیں ہوندا ہاں جی 11ویں والا پیر آندے ہو کہ نہیں آندے او یار تسی تے ایویں جو میں ٹیکس لاون لگا دے آندے ہو نا 11ویں والا ہاں ہن میں تہاڈے کول ایک سوال پیا کرنا کہ دسو 11ویں والا پیر کیوں آندے نے نہیں میں دساں تاں ہی کہنا میرے دسن تے سبحان اللہ کیا کرو مینوں تہاڈے تو چوکھا پتہ ہے میں دساں جی اے نا 11ویں والے دن 10 رات 11 حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر تو بعد قرآن خوانی کرتے سن قرآن پڑھتے اثر تو بعد تے مغرب تو پہلے 12ویں والی سرکار دا ذکر کرتے سن حضور دی سیرت النبی بیان فرماتے سن گل سمجھ آ رہی ہے اللہ پاک نو حضور شیخ عبد القادر جیلانی دا 11ویں والے دن 12ویں والے دا ذکر کرنا ایڈا پسند آیا کیا جا عبد القادر جتھے دنیا چ 12ویں والے دی دھم مچے گی نال 11ویں والے دا بھی ڈنگا بجے گا لو جی میں جو روایت آپ کو بیان کرنے لگا سیرت غوث اعظم میں یہ روایت نقل ہے توجہ ہے آپ کی ابو ادھر سٹیبل ہو بڑا خاص کام ہونے لگا چل بسم اللہ سیرت غوث اعظم میں یہ نقل ہے روایت جو میں آپ کی سماعت کو نظر کرنے کو امام الانبیاء امنا کے لال حسین کے نانا جان صدیق کے یارگار حبیب کردگار سنو حضور غوث اعظم دا مقام و مرتبہ کی ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء فخر موجودات آپ بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ راکعہ ساجدہ حافظہ ام الحسنین سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو 4 تن پہلے سے موجود ہیں 4 تن پہلے سے موجود ہیں تن دا پتہ ہے نا تو ہے جی ایک فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا دا تن ایک مولا علی دا تن حسن پاک دا تن حسین 4 تن موجود نے تے 5واں تن آ گیا جی دی وجہ تو 5 تن بنیا
امام الانبیاء تشریف لے آئے, امام الانبیاء تشریف لے آئے. اچھا آندے ہی آپ نے کی کیتا, توجہ اے تانوں سمجھ آ گئی نا, تانوں پتہ لگ جائے مقام غوثیت کی ہے. امام الانبیاء تشریف لائے, حسن پاک کو اٹھایا, آغوش نبوت میں لیا. جی جی بسم اللہ سید بادشاہ کے بھائی جڑے ہم بسم اللہ شاہ جی ادھر نعرہ تکبیر, سیدہ نے احترام کریا کرو یار. منو تو سگو ہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. جزاک اللہ ماشاءاللہ. امام الانبیاء تشریف لائے, حسن پاک کو کیا کیا, آغوش نبوت میں لیا. توجہ یار مہربانی جان, نہیں تو پھر نہ شروع کر دیں گا جی, ٹھیک ہے پھر گل کوئی کیتے بھی ہو جائے کوئی. آغوش نبوت میں لیا نا تو بوسو کنار شروع کر دیا, ماتھے سے چومتے ہیں, کبھی رخسار سے چومتے ہیں حسن پاک کو. حسن پاک دے حسین پاک تو پتہ نا کون نے, شاہ عبدالحق محدث سے دل نہیں فرمایا کہ حضور پاک دے حسن دے دو حصے نے, ایک نو حسن کہیں گے نے, دوجے نو حسین کہیں گے نے. اے اپنے ایک حصے میں چکیا تو سیٹنگ کر کوئی تھوڑی نہیں ہے, تو پتہ اشارے کر رہے ہیں, کب کو چک لیا کر. اے نال سارے میرے نال موشنلیس بیٹھے ہیں لوگ, میں نے کوئی تعاون نہیں کرنا. اے تو چک لیا کر, پتہ تے کہ تینوں ہل جل کے کام ہو رہا ہے. کیوں جی بھئی جب تک میں نہیں ہلاں گا تو تہاڈوں کیویں ہلاواں گا, جب تک تسی نہیں ہلو گے تو تساں پورے کوٹ نوں کیویں سمجھاونا ہے. میں تے انشاءاللہ ملنگ آیا غوث پاک دا, تانوں ہلا کے رکھ دیاں گا جی انشاءاللہ. تو توجہ رکھو ذرا, ایک منٹ توجہ رکھو ذرا. ہاں ڈاکٹر صاحب نے بلایا تے مریض سیٹ کرنے واسطے. توجہ حضور امام حسن پاک کو اٹھایا آمنہ کے لال, اوکے ہو گیا. بوسو کنار کر رہے نے, کدی متھا مبارک چوم رہے نے, کدی رخسار مبارک چوم رہے نے, کدی لب مبارک چوم رہے نے. توجہ ہے سرکار دے چومن دے بھی سبحان اللہ کہہ دے, اے بھی تانوں دساں گے, انہاں دے چومن دے بھی کہہ دے سبحان اللہ. وہ اب حسین پاک جو ہے نا وہ ٹک ٹکی باندھ کے نا دیکھی جا رہے ہیں. اوائل عمر یہ بچپن دا عالم دیکھی جا رہے ہیں, دیکھی جا رہے ہیں. وہ ویکھ پتہ کیوں رہے ہیں, کیوں بھلا ویکھ رہے ہیں, وہ خلاف معمول کام ہو رہا سی, آؤٹ آف روٹین کام ہو رہا تھا. آؤٹ آف روٹین کیسے کام ڈاکٹر صاحب, کہ پہلے جدوں سرکار فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا دے اجرا پاک چاہندے نے نا تے حسین پاک نوں چومدے نے. روٹین کی سی, حسین پاک نوں پیار کرنا, چکنا, پیار کرنا. اوکے اج روٹین چینج ہو گئی, حسن پاک نوں چکیا, اونوں چوم رہے نے. تے اونوں بچہ سوچن لگ پندا جو کی ہویا نہ ہویا. گل سمجھ آ رہی جی کچھ سمجھو, کیونکہ ہر بات میں تبصرہ کروں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اچھا وہ جو دیکھ رہے ہیں نا, اینے چ نا بی بی پاک سلام اللہ علیہا دے دل وچ بھی خیال آیا کہ اگے تے حسین نوں چومدے نے چک کے, اج حسن پاک نوں اجے سوچیا ہی ہے نا, تے او خیال اس نبیاں دے نبی تو کیویں لک سکدا ہے جہدے کول رب ہی نہیں لکیا. آپ اس خیال سے مطلع ہوئے تو کہا کہ فاطمہ یہ میں حسن کو پتہ کیوں چوم رہا ہوں, آج اس کو پتہ کیوں چوم رہا. ابھی میرے پاس جبریل آئے تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ حسین پاک جو ہے نا, ان کی اولاد میں سے بڑے بڑے امام ہوں گے, ائمہ بڑے بڑے امام ہوئے نہیں حسین پاک دی اولاد چوں, امام زین العابدین, امام حسین پاک دی اولاد, امام محمد باقر, سبحان اللہ کہو. ہاں ہاں امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, امام مہدی. گل کو سمجھ آ رہی ہے, میں سبحان اللہ تعالی پتہ کیوں کہی ہے. اے امام ابو داؤد جنہاں ابو داؤد شریف دی حدیث لکھی ہے, انہاں دے امام ابو داؤد دے استاد جڑے نے نا, پتہ کی کہندے نے جڑے نا نے نا, لو قریا حاضل الاسناد علی مجنون لبرا, فرماندے نے سارے نا جڑے نے نا اے کسے مجنون یا پاگل تے پڑھ کے دم کر دیتے جان, پاگل ٹھیک ہو جاندا ہے. پاگل کی ہو جاندا ہے, تے جے پڑھ کے دم کرو تے پاگل ٹھیک ہو جاندا ہے, تے جڑا آپے ہی پڑھے نہیں کہا وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاندا. میں تاں بیانا سبحان اللہ کہو. جن کے نام کی برکت ہے ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا. خیر
کیا بڑے بڑے امام ہون گے بڑے بڑے اچھا ہوں تمہیں پتا نہیں شاید میرا جب سبحان اللہ نہیں کہہ رہا تمہیں پتا نہیں کڈے بڑے امام نے میں ایک تمہیں مثال دینا امام مہدی نے دے ہونا امام مہدی علیہ السلام نے آپ دا ظہور ہونا جی ہونا تے ڈنکے پہلی بجے ایتھے ساڈی مسجد دے بھی امام ہو دوجے محلے نوں پتہ ہی نہیں اس مسجد دا امام کون دوجے ضلع چ پتہ مینوں کوئی نہیں پتا کوٹ مومن دا امام کیڑا ہے حالانکہ امام آیا ہے امام رہندا ہے امام کھاندا ہے امام بچے نے امام دا بیاہ ہے امام دا گھر امام دی گڈی آندا جاندا پیسے لیندا پتہ ہی کوئی نہیں امام کیڑا ہے کیڑا امام ہے اجے آیا نہیں تمہاں پہلے ہی نہیں اجے بھی نہیں سمجھ آئی اجے بھی نہیں سمجھ آئی قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کتنے اتریں گے دمشق کی جامع ہیں آن کے تھلے اوکے امام مہدی مسلح دے ہوں گے میں لمحہ نہیں تبصرہ کرنا سیدھا عیسیٰ علیہ السلام جڑے انہاں دے پیچھے نماز پڑھن گے عیسیٰ روح اللہ کون نے پیغمبر تے نبی توجہ ہے تہاڈی پیغمبر تے نبی تے روح اللہ تے کلمت اللہ جی گل ہے بڑے بوجھ والے بڑی شان والے پیچھے کھلون گے علامہ قاری خرم شاہ صاحب نے پوچھنا کہ امام کیڑا ہوندا ہے امام وہ ہوندا ہے جڑا مقتدیاں تو افضل ہوئے علم چ افضل ہوئے عمل چ افضل ہوئے حسن چ افضل ہوئے سورت بھی ود ہوئے سیرت بھی ود ہوئے جڑا ساریاں تو ود ہوئے وہ امام ہوندا ہے ہن دس پیچھے مقتدیاں چ کھلوتا ہی رب دا پیغمبر پیچھے پیغمبر کھلوتا ہے اگے امام مہدی کھلوتے نے اور پیغمبر آپ ایڈا ود ہے اور جڑا مقتدی جدا ایڈا ود ہے او دا امام کیڈا ود ہونا ہے اور گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں خیر 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 پکڑ دو سوری شارٹ بڑے بڑے امام ہوں گے امام علی مقام کی اولاد میں سے یہ حضور فرما رہے ہیں توجہ ہے بی بی پاک سلام اللہ فرمایا تے نال جبریل نے کیا ہے اے جڑا حسن تہاڈا شہزادہ ہے نا اے دی اولاد وچ آخری زمانے چ او شہزادہ آئے گا جدا مقام ولیاں دی صف چ انج ہوئے گا جویں نبیاں دی صف چ مجھ محمد دا مقام ہے اور گل کو سمجھ آ رہی تو انہوں کے نہیں آ رہی کہ ایک شہزادہ حسن پاک دی اولاد تے امام غوث اعظم حسنی شہزادے نے باپ لو حسنی نے اماں جی اللہ حسینی نے ڈبل کنیکشن ہے غوث پاک دا سبحان اللہ کو جو تو غیر کتابی گل ہوئے بہت ہی سبحان اللہ کیا کرو ڈبل کنیکشن غوث اعظم کی کہنا پیا تو انہوں ڈبل کنیکشن دا نہیں پتا کیونکہ تو اڈے کنیکشن ہوئے خراب میں صاحب لا رہے میں ایک دن اپنے دوست کی دکان تے کھلوتا نا تو پورے بازار چ ٹر گئی بتی پورے بازار چ ٹر گئی بتی ٹھیک ہے ان دا سٹور سی کاسمیٹکس دا قاری صاحب کاسمیٹکس دا ادھر نہیں نہ ہویا میں بھی کھلوتا تھا میں کہ شاید میری وجہ تو نہیں ایویں خوش فہمی سی تو میں انہوں پوچھیا بٹ صاحب بٹ سی میں کہ بٹ جی پورے بازار چ اندھیرا ہے تہاڈی دکان چ بلب بال رہے نے مینوں ہس کے پتہ کی آندے نے شاہ جی ڈبل کنیکشن لوایا ہے شاہ جی ڈبل کنیکشن لوایا میں سمجھ گیا جدا ڈبل کنیکشن ہوے ادھر اندھیر نہیں پیا سکدا ادھر چاننا نہیں چاہتا تے غوث اعظم دا ڈبل کنیکشن ہے ایک حسنی کنیکشن ایک حسینی کنیکشن توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے تانوں کی پتہ غوث پاک دی کی شان ہے آپ فرماندے نے بچپن دا ایک عالم ہے تے میں دو بھائی سن والد صاحب پردہ فرما کے دو بھائی سن کہندے میں نکلیا باہر تے بچے بھی میرے نال رل گئے تو ایک ٹگا نہیں ہوندا ٹگا جی بیل آندے نے اونوں جی کہندے نے کہ بیل بچیاں دے ہتھ لگ گیا تانوں پتہ بچیاں دے ہتھ جڑی شے لگ جائے اوئے ہوئے ہوئے توبہ توبہ کردی ہے او شے بھی آندی یا اللہ مینوں کسے سیانے دا ہتھ لائی نہیں تے میرے نال ہتھ ہو جانا ہی تے بچیاں دے ہتھ آ گیا ٹگا آ گیا ہن کوئی او دا کن مروڑے کوئی او دی پوچھڑ مروڑے بچے پتہ ہی ہیں کھوتیاں انہاں دے ہتھ آ جاندیاں نا مینوں پتہ ہے میں پورے پاکستان چ پھرنا مینوں پتہ کہ بچے کی کردے نے او ٹگا ہون جا کے پوچھل چودھری کوئی پوچھل کوئی کن او وقت پہ گیا غوث پاک فرماندے نے کہ میں بھی نہ دی دم پھاڑ کے نہ مروڑی بچپن دا عالم ہے 5 سال دا توجہ ہے تانوں پتہ لگے غوث پاک کی شے ہے تانوں پتہ نہ لگے ویکھو ویکھو ڈنگراں نوں بھی پتہ توجہ اے جدوں پوچھل مروڑ نہیں جائیں تو ٹگے دے پیچھے توڑ کر کہنے لگا عبد القادر تو تے نہ انج کر
ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਬਦੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਢੱਗਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਪਹਿਲਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਕੌਣ ਸੀ ਪਤਾ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਾਬਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਬਾਬਾ, ਬਿਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਕਿੱਡਾ ਚੌਕਸ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਹਾਰੇ ਨਾ ਚਲੋਗਾ, ਚਲੀ ਫੜਾ ਚਲੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਟੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, जामिउल मौजज़ात में एक रवायत है कि सरकार के ज़ाहरी दौर में, बह जा तेरा ढक्का खुल गया, बह जा मेरा पुत्र, बह जा, कोई गल तो जो ए कल दे ममार ने बड़ियां शैवां मैं उही तुहानूं कहा ना, तुसीं हिसाब ला लो ना, ढग्गा इन्हां दे हत्थ कल्लियां आ जाए तो की करन उहदे नाल? बंदियां विच बह के काबू नहीं आ रहे है जी। ओए ढग्गा दे 7 कलमे पढ़दा होना, 6 जिहड़े हुंदे ने ते 7वां इन्हां कोलों पुछ के। तवज्जो, जामिउल मौजज़ात में रवायत है, सरकार का ज़ाहरी दौर है, एक बंदा ना बैल दे उत्ते बैठा, किते ते बैठा, मैं कहा कईयां नूं इह गल समझ नहीं ना होनी, मैं को वाला बैल दे उत्ते बैठा, अलामा साहब बैल दे उत्ते बैठा ना, ਉਹ बैल ने ना ਜਦੋਂ बैठा ना बंदा ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਊਂਠ ਨੇ, ਖੱਚਰ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟੱਗਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤਾਜੁਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਜੁਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਟੱਗਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਟੱਗਾ ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਜੁਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਕਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਮਦੀਨੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। गल को समझ आई कि नहीं? आंदा हैरानी की गल है नहीं, मैं पे बोलना हैरानी की गल तो है वे तू इत्थे लगा फिरना, आखिरी नबी मदीने च आ गया, तू अजे कलमा पढ़िया नहीं, उन्हें दौड़ लाई मदीने, टूटियां वाली थां कोल अजे खलोता है। आमना दे लाल ने फरमाया आ जा अगे, और मैनू पता तेनू किन्ने टोरिया है, फड़ मौलवी जिहड़ा दीवार दे पिछे नहीं पता, तवज्जो है तुहाडी कोई नहीं है। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਢੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਢੱਗੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਸੀ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵੰਡਰ ਸਟਕ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਘਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਮਰੀ ਆਪਦੀ, ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬਈ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲੱਬਈ ਇਨਲ ਹਮਦਾ वन निअमत। मैं क्या है, मैं हैरान हो गया ना, कभी छत से चढ़ गया, हुजूर गौस पाक की फरमाते में किथे चढ़ गया, ऊंची बोलो छत से चढ़ गया ना, कहते ने तो मैं छत से चढ़िया तो मैनू मैदान अरफात ना नजर आ गया, उधर लोकी हाजी जड़े ने हराम बन के सदामा पे लांदे ने, कहते ने मैं फटाफट मां जी को आ गया थले, अम्मा अगे ढगा बोलिया हुण ते बाज आ रही है की मामला, ते अम्मा हैरान नहीं हुई, क्या पुत्र तू ते हुण वेख रहे हैं, मैं जदों तू शिकम दे विच सा ना रोज एक वखरी हस्ती आ के मैनू बशारत सुना के जांदी है। गल को समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? तुहानू समझ आती नहीं सारी आ रही? हजूर गौस पाक दा मकाम मैं तुहानू की दसां, तवज्जो है तुहाडी? टाइम कितना क्या दसो बेटा, टाइम थोड़ा है, अजान पढ़नी नहीं डॉक्टर साहब 1:30 बजे ना 5 मिनट हो गए, 20 मिनट और पढ़िए। लो माशाल्लाह जी बड़ी गल है, सारे तुसीं कह रहे हो मैनू बदुआई ना देना ना कसमां है हथ खड़ा करो जेडे अंदर 20 मिनट और लाने ने, ਉਹ ਸਿੱਧਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਓਏ ਆਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ, क्या बात है, हाय 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 शुक्र उन्होंने ऐ नहीं की, ऐ नहीं उन्होंने कहता तेरी दीद ऐसी नमाज है ना सजूद है ना कयाम है, हाय हाय तुसी नमाज
ماشاءاللہ جی جزاک اللہ. لو میں تانوں انہاں دی ایک اور گل سنا کے تے پھر اگاں چلاں. ایک اور فرمائش بھی پئی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آپ نے تقریر نہیں سن فرمانے. پہلے آپ نے فرمایا میں نے دین کی خدمت کی تقریر کے ذریعے. کدے ذریعے؟ تو پہلے کردے کوئی نہیں سن. ہن تسی آپے سوچو جڑا ایتھے تقریر کرے اونوں اسی مقرر آنے ہاں, جڑا تویز دوے اونوں پیر آنے ہاں. نہیں تو میری گل نہیں سمجھ آئی. حضور غوث اعظم نے تقریر کے ذریعے دین کی خدمت کی حضور کی بلا تے پیرانے پیر نے تے ایتھے جڑا تقریر کرے اون دے مقرر ہے خطیب ہے, جڑا توید ہوے او پیر ہے تے پیرانے پیر آندے نے میں تقریر دے ذریعے خدمت کیتی ہے. توجہ ہے تے کردے کردے کوئی نہیں سن. سائیاں کیا کرو کردے کردے نہیں سن. تقریر کردے. ایک باری آئے آمنہ دلال حسین دلالہ جان تشریف لے آئے. عبد القادر تقریر کریا کر. حضور میں اجمی اے عربی سمجھ انہوں نہ آوے میں ایسے نہیں کردا. میں نہیں یہی جو کہہ رہے ہیں منہ کھول. آئے ہائے 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 منہ کھول. جدا منہ آمنہ دلال کھلوا ہے ان دے سامنے کوئی منہ کھول سکتا ہے؟ غوث اعظم نے ہر ایک دا منہ بند کر دیتا کیونکہ آمنہ دلال نے منہ کھلوایا ہے. منہ کھول. 7 باری لعاب پایا. کنی باری؟ 7 باری لعاب پایا. اچھا ادھروں آمنہ دلال تشریف لے کے گئے, مولا علی آ گئے, انہوں نے کہا منہ کھول. آئے آپ نے 6 مرتبہ لعابے دہل. کینی مرتبہ؟ 6 مرتبہ. حضور غوث پاک فرماندے نے نانا جی نے تے 7 باری تے تسی 6 باری. علی پاک نے فرمایا ایسے لئی 6 باری کہ کتے برابری نہ ہو جائے. آئے ہائے ہائے نہیں 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 جملے دا قتل کری جا رہے ہو. دن دیہڑے قتل عام ہیں کیا برابری نہ ہو جائے. حالانکہ میری گل سنو لعاب دہنے مصطفیٰ ہے نا ان تے کمال ہے گئی ہے. وہ گل کو سمجھ آ رہی. مولا علی دا لعاب دہن انہوں نے مل سکتا ہی نہیں. اے امتی ہو آقا. توجہ ہے سمجھ آ رہی ہے. میں تانوں آنا جے 7 باری بھی پا دیندے تے برابری تے تاں بھی نہیں سی. سب تہاڈی نظر 7 باری بھی اگر مولا علی عطا فرما دیندے برابری پھر بھی نہیں سی. برابری آئے ہائے پھر علی پاک نے 6 باری کیوں پایا؟ اس لئی کہ تعداد وچ بھی برابری نہ ہو جائے. نہیں سمجھ آ رہی. کہ جیڑا علی حضور کی تعداد میں برابری نہیں کر رہا وہ حضور کی ذات میں برابری کیسے کرے گا؟ وہ ویر ہو گئے جنہوں نے ویر کہیں وہ برابری نہ کرے. مولوی تیرے ورگے تے کئی لگے پھر دے. توجہ ہے تو ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. خیر اور کئیاں نے بھی سوال کیتا. انہوں نے کہا جب 7 باری حضور نے لعاب عطا فرما دیتا غوث پاک نو تے علی پاک نو کی لوڑ سی پھر وہ کر دے. وہ ضروری سی. علماء نے ادھر بھی کلام کیتا ہے. انہوں نے کہا دیکھو قرآن نے جو کہتا سچ ہے حق ہے بولو سچ ہے حق ہے پاک ہے لا رہب ہے انجے گل ہے. پھر دسو اے قرآن دیاں تفسیراں کیوں نے؟ اینیاں قرآن دیاں تفسیراں کیوں نے؟ اے جی او قرآن نو نا سمجھن لئی کہ ہور سوکھا ہو جائے اور سوکھا ہو جائے. میں کہا حضور دے لعاب چ خزانے ہیں. علی پاک نے بھی لعاب تاں دیتا کم اور سوکھا ہو جائے. کم اور سوکھا ہو جائے. توجہ ہے تہاڈی کہ کوئی نہیں ہے؟ بالکل نہیں کی تہاڈی توجہ میں سمجھ رہا ہیں جی. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کو اچھا حضرت جنید بغدادی دا نام سنیا نہیں؟ سنیا سنیا ماشاءاللہ بہت سنیا تسی. اے سید الطائفہ انہوں نے اندر ولیاں دے جماعت دے گروہ دے سردار. اوکے حضور غوث اعظم دے پیران دے پیر نے سلسلے چ حضور داتا گنج بخش اجویری علیہ رحمہ دے پیران دے پیر. اے ہوندا نا کوئی سلسلہ نقشبندیہ کو قادریہ کو چشتیہ کو نقشبندیہ کو سہروردیہ ہیں. حضور غوث حضور داتا صاحب تو کسی نے پوچھا تہاڈا سلسلہ کیڑا ہے؟ انہاں دا سلسلہ ہی وکھرا ہے. آپ فرماندے نے میرا سلسلہ جنیدیہ ہے. سلسلہ کی ہے اے جنید بغدادی کی تقریر پہلے نہیں سر کر. توجہ ہے تہاڈی؟ نہیں بالکل نہیں توجہ کر. اے بھی تقریر نہیں سن کر دے. انہاں دے پیرو مرشد سن سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ آپ دے مرشد بھی سن تے ماموں بھی سن. انہاں کہا تقریر کریا کر بھائی جنید تقریر کریا کر. او ٹال مٹول تو کام لے لے نہ کر. پیر بھائیاں نے بھی کہا کہ تو واہ انٹلیکچوئل ہے کافی زیرک انسان ہے ذہین تے فتین ہے تقریر کریا کر. وہ بھی ٹال مٹول تو کی کرن بولو اے کام لین نہ کرن. وہ ایک رات کی ہویا آمنہ دلال حسین دے نانا جان دا نا دیدار ہو گیا.
خواب چ اکھ لگی نصیبہ جاگ گیا آمنہ دے لال دا دیدار ہویا نا کیا فرمان لگے جنید تقریر کریا کر ٹھیک ہے آقا ہون کراں گا ٹھیک ہے آقا ادھر ادھر ٹھیک ہے آقا ہون کرا اچھا ہوں جدوں حضور دی زیارت ہو گئی نا انہوں نے ایک زوم جے آ گیا طبیعت کہ مرشد نے نہیں کدی دسیا کہ بھئی منو آقا دی زیارت ہوئی ہے منو دی ہو گئی یہ بڑی گل ہے بڑی مریداں نو کدی ہو جاندا نا کئی مرید تے پیر ہی بن جاندے جویں ایس پی دا ڈرائیور ایس پی نہیں سمجھدا اپنے آپ کئی مرید خلیفے اپنے آپ پیر ہی سمجھدے جی ہاں ہاں وہ زوم جے آ گیا نا کہ منو زیارت ہو گئی ہے حضور دی گل سمجھ آ رہی پیر لو جی اٹھ کے فجر دی نماز پڑھن گے فجر دی نماز پڑھن گے اینو لا ادھر ہے کدھر لگا ہے کیڑی ماسی نال ادھر وہاں ادھر 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 توجہ بیٹا ترغیب میں توجہ کرتے توجہ رکھ چھڑ دے بھائی تیری مہربانی آگے بیٹھنا ہوتا نا بڑی اٹینٹیو ہو کے بیٹا بیٹھا کرے پلیز کیونکہ میں انہاں مولوی جی کان تے ہاتھ رکھ کے کرن والے نے وا پورا ہو کے کہتا چلو میں تانوں سمجھانا ہے جیڑی گل سمجھ نہیں پھر اگے جانا اپنا بیج ضائع نہیں کرنا پہلے حلوانا پھر بیج سوٹنا ہے ہاں بیج سوٹی دا تے کھاتے ہی نہیں جانا اس واسطے ہے جی میں حل سلواواں تے او غصہ نہیں کرنا ہوتا جے کرنا بھی تے جاؤ مینوں کی ہے ہاں میں اگے سرگودی آنا ہوتا دوجے لوگ مینوں بلا لیندے کوئی ایسے شامی پھر جانا توجہ ادھر ادھر سن کر دھیان نال مہربانی تہاڈی مینوں پتہ تانوں سارا کچھ آوندا ہے پھر بھی سن لو میں آ گیا ہائے 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 کی گل ہو رہی سی ہیں فجر دی نماز دی ٹائٹ گل ہو رہی ہے کوہان ادھر لگا ہے کوئی گل نہیں یار تو کوئی پیر پور نال آیا ہے پیر صاحب نال آیا پتر بعد چ تیرا آپریشن کرنا ہے ادھر رہیا کرو اج بن کے حضور دے غلام بن کے نوکر بن کے بیٹھیا کرو ذکر مصطفی تہاڈا مقام میرے نال بہت ہے تانوں پتہ نا حضور دی تعریف صحابہ نے کیتی حضور نے منبر ڈھا کے دیتا سامنے سرکار آپ بیٹھے تسی اے نہ کوئی تھلے بیٹھے تسی بیٹھے تھلے ہو اے میرے تو اوتے ہو کیوں میں اوتے بیٹھ کے سنت صحابہ ادا کر رہا تسی تھلے بیٹھ کے ذکر سن کے سنت مصطفی دا تے سنتاں وچ ہیرا پھیری نہیں کرن دینی سنت ہیری پھیری ہو جاوے نا تے کام خراب ہو جاتا ہاں نائی نو بھی سنت ہیرا پھیری نہیں کرن دینی جڑی او سنت کردا ہے ہاں جد او دی ہیرا پھیری نہیں اے تے سنت ہی وڈی توجہ رکھیا کرو ذرا تہاڈی مہربانی میں تکیلا تھوڑی لگا انہاں کہ 20 منٹ اور بولنے میں ایڈا کوئی نہیں ہوگا کہ ایویں لگا ہے خام خام توجہ رکھو روٹی بھی نہیں کھانی کھادی ہے جی یار کہڑے چکراں جی ایتھوں اٹھ کے آ گئے دین توجہ ساری گل دا سواد خراب کر اللہ ہدایت عطا فرمائے فجر دی پچھلی گل ہورے انہاں نوں یاد ہو گئی کہ نہیں ہونی چلو کون پڑھن گیا ہلو دیکھیا کردے نا بیڑا کر پچھلیاں دا کھلوتے نے اندروں بہ گئے میں بھاویں بیٹھے نے نا اندروں کھلا رہا ہے اندروں بندہ کھلوتا ہونا چاہیے باہروں کھلو کے کی کرنا ہے ایویں لٹیا ہی جاندا جڑا باہروں کھلوتا ہوے نا وہ لٹیا جاندا ہے اندروں کھلوتا ہوے وہ آپ لٹ پا دیندا ہے ہاں تانوں میں ہن کی دساں ملنگاں نوں چھیڑیا نہ کرو ذرا توجہ جنید بغدادی نے فجر دی نماز پڑھن والے راتی حضور دا دیدار ہویا حضور نے کہا تقریر کرنی ہے ہن زوم جے مینوں دیدار ہویا مرشد نے تے کدی کہا نہیں کہ مینوں دیدار ہویا بسیتا کہ مرشد مگر نماز پڑھی پیچھے بیٹھے نے پیچھے کیا جنید اگے آئے تے آپ نماز پڑھ کے نا امام سری سکتی جڑے مرشد نے آپ دے انہاں نے تسبیح پڑھ رہے نے تسبیح روکی تسبیح روکی جبہ سمیٹیا جبہ کی کیتا سمیٹ کے نا کہندے نے جنید دس ہن تقریر کرے گا نا ہن تے کرے گا نا اوئے ہوئے ہوئے ہن آپ تڑپ اٹھے میں سمجھیا نہیں پیر جی کی مطلب ہن کرے گا فرمایا اے راتی نا مینوں نا رب دا ہویا دیدار سبحان اللہ رب دا راتی مینوں ہویا دیدار تے رب نے کیا سری سکتی کی چاہنا ہے میں کہا مولا کچھ نہیں چاہتا بس تیرے محبوب دا ادھر جے پھیرا پہ جائے نا تے ذرا جنید نو ایک اشارہ تے کر دین کہ تقریر کریا کر تڑپ کے قدمی پہ گئے اور مرشد میں سمجھ گیا جے میرے تے حضور نے کرم کیتا ہے تے میرے مرشد دی دعا لا جیتا ہے اور سری سکتی جنید بغدادی او جنوں رب دا دیدار ہوئے رسول اللہ دا دیدار ہوئے او جد ولیاں دی شان ہے اس غوث اعظم دی شان دا عالم کی ہوئے گا جڑے قدم رکھ دے نے تے ولی بندا ہے توجہ ہے تہاڈی کہ نہیں ہے توجہ اچھا ایک مزے دی گل لگی کرا
ایک قدم دی گل کیتی جی قدم ہی ہاتھ گلا رقبہ دی کلی ولی اللہ جس اللہ دے ولی دی گردن تے میرا قدم ہوے ٹھیک ہے نا جی اوہی ولی ہے اور اللہ دے ولی دی گردن تے میرا قدم ہے ایک قدم کیوں آکھیا رب دے حکم تے ہی ہویا نا کام توجہ ہے نہیں ہے اور تسی اے کہندے ہو میں حضور غوث پاک دا فرمان پڑھیا ہے حوالہ نہ وکھاواں تے مینوں تسی جو مرضی سزا دینا آپ نے فرمایا میں ادوں تک کھاندا ہی نہیں جب تک رب مینوں اپنی قسم نہیں دیندا میں تب تک کھاتا ہی نہیں جڑا کھاندے ہی نہیں انہاں دی قسم تو بغیر تے گل کیوں کردے ہونے توجہ ہے تہاڈی ہے توجہ تہاڈی اے پیر کیوں آکھیا ہے اے دیکھو نا پیراں دا ہاتھ پیچھے ہوے نا اے پیر جی تھاپڑا ماریا جے بچہ جڑا نا ذرا اڑیاں کردا ہے وہ ہور کرن لگ پیندا ہے پہلے اڑی کردا ہے ایک پیر نال پیر ہوری ہاتھ ماردا دلتیاں ماردا ہے کیونکہ پاور آ گئی نا پیر دی نہیں سمجھ آ رہی تانوں اچھا پیر جی ہاتھ ماریا جے تھاپڑا ذرا انجے گل مقصد تہاڈے کول نہیں تھاپڑا مروا ہی لیندے ہونگے چھوٹی موٹی تھاپڑی تے مار ہی لیندے ہونگے اچھا او ماریا جناب تھاپڑا مارو پیر جی انجے ہی آندے اے دا مطلب پیر دا تھاپڑا بڑی شے ہے پیراں دا ہاتھ مگر ہے جی سائیاں دا ہاتھ مگر ہے کدی سنیا جے سائیاں دی لت مگر ہے سمجھو کدی سنیا لت مگر ہے اے پیر دا پیر مگر ہے پیر چومے گا بھی ادب بھی کرے گا اے نہیں کہے گا میرا مگر پیر دی لت ہے ہائے ہائے کر جب مزہ لو ذرا اے پتہ نہیں کتے پہنچے نے میرے پیچھے پیر دا ہاتھ ہے کامیاب مرد کے پیچھے عورت دا ہاتھ ہے کدی سنیا او دی لت ہے اونج لت اونج پیندی مگر باہر دے ہاتھ ہے توجہ ہے تہاڈی کہ کوئی نہیں سارے جاگ رہے ہو مینوں جگانا ہوندا ہے میں تے رات دے 1:30 بجے جگا لینا جدے دن دا ٹائم ہے تے ہن سوچن دی گل ہے حضور پیرانے پیر دے ہاتھ مبارک نو کہہ دیندے بھئی جدی تون تے یا جدی کنڈ تے عبد القادر دا ہاتھ ہوے او اللہ دا ولی ہے کیا نہیں ایندا پیر ہوے ہائے ہائے تے فقیر نو ایک گل سمجھ آئیے کہ پیر کیوں گیا دیکھو اے جیڑا پیر ہے نا اے جسم دا سب تو ادنا حصہ ہے کیڑا حصہ ہے جی ادنا سمجھ دیو سب تو گھٹیا جنوں کہہ دیو تاں بھی جُتی پائی دی ہے نا ایتھے کدی کسے ٹوپی پائی ٹوپی ایتھے پانی کیوں او دی اے تھاں ہے جُتی ایتھے پانی او دی اے تھاں ہے جے تھاں بدلی ہے نا تے ضلالت ہوندی ہے اے ٹوپی جے جُتی سر دے تھاں اے تے ٹوپی تے تھاں جائے تے ضلالت ہے نا ضلالت ہے نا تے جے اے پگڑی یا ٹوپی ادھر آ جائے تاں ضلالت ہے پتہ لگا تھاں بدلی ہے تے ضلالت ہوندی ہے مولوی او آقا نے تو امتی ہے اپنی تھاں تے رو نہیں تو ضلالت ہی نہیں سمجھ آ رہی تو اپنی تھاں تے رو اپنی کی تے رو ہن سنو ذرا اے کیا جی اے وے ادنا اے کی ہے ادنا اون بادشاہ جی ادنا ہے اون شاہ جی ہے ادنا ہے اے سب تو ادنا ہے دنیا والے نوں پتہ لگ جائے کہ اے ادنا جی تے رکھے نا اے ادنا جی تے رکھے نا او ایڈا اعلی ہوندا ہے عام بندہ نہیں ہوندا ولی اللہ بن جاندا ہے اے ادنا رکھے تے دسنا اے رب تے دا رسول چاہندا ہے جس غوث دا ادنا ایڈا اعلی ہے او دا اعلی کیڈا اعلی گل کو تانوں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آندی بھی سمجھ لو آخری گل غوث پاک دی دیٹ از دی اینڈ آف دا لیکچر توجہ میں تانوں مشہور گل سنا دینا جڑی تانوں پتہ ہے وچوں میں گل کڈنی حضور غوث پاک نے کتب نو چور نو کتب بنایا سنے ساڈا غوث اعظم جیلانی چورو کتب بناونے جاندا ہے چورو کتب بناونے ایک پاسے او مردے بھی جلاونے اب مینوں بھی طرح طرح پڑھنا آندا ہے لیکن میں تانوں فٹافٹ گل سنانا چاہنا اے سنیا نہیں لو جی میں علامہ صاحب تشریف فرمانے پیر ہوری بھی شاہ ہوری بھی سادات کرام فرمانے ادھر بھی سادات ماشاءاللہ میں ایک چیز تے تھوڑی دیر لی اختلاف کرنا بھلا کی کہ میں آنا کہ غوث پاک نے نا اس چور نو کتب نہیں بنایا سیٹی گم ہو گئی نا تاڑی ہوئی تے پہلے ہی گم سی ہن بالکل ہی گواچ گئی ہن مسیح تے اعلان کرانا پینا اے انہوں نے چور نو کتب نہیں بنایا وہ گل سن لینا پھر کوئی سناونا نا گل کھول کے گل نہیں سمجھ انہوں نے کتب نہیں بنایا انہوں نے کتب تو ہن مینوں پوچھو نا شاہ جی پھر مڑ کیویں بنیا پوچھو دسے نا ہائے 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 چور جدوں آیا نا چور جدوں صاحب دا بلایا میں قصہ نہیں پورا سنانا تھا وچری گل سنانی انہیں اپنے آپ صف چ لپیٹ لیا نا راتی بندے کتب منگن آ گئے غوث جی کتب دیو آپ نے کتب اویلیبل نہیں سویرے آئی انہوں نے کہا نہیں جی ارجنٹ کتب چاہیے علاقے دا کتب جڑا لگا گیا ارجنٹ چاہیے فرمایا اور تے اس ٹائم کوئی نہیں اور تے اس ٹائم کوئی او صفا چ لیٹیا کتب اونوں لے جاؤ سبحان اللہ
ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਉਧਰ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਤਬ ਜੀ ਉਠੋ, ਉਹ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਣ, ਉਹ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਕੁਤਬ ਜੀ ਉਠੋ, ਅੰਦਰ ਦੁਆਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਤਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਣ ਕੁਤਬ ਜੀ ਉਠੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਨੇਕ ਚੋਰ ਸਨ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਧਰ ਜਦ ਤੱਕ 10 ਲਿੱਤਰ ਨਾ ਪੈਣ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ 20 ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਜੀ ਕੁਤਬ ਜੀ ਉਠੋ, ਆਖਣ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਤਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਤਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੁਤਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਗੌਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਤਬ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਚੋਰ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਬਾ कर, सलातो तौबा पढ़ो, आइंदा से अहद करो कि या अल्लाह मुझे माफ करो जो मेरे पहले कमीरमेंट डाला है, नेक्स्ट टाइम आई शैल बी वेरी केयरफुल, मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, कोई दंगा कोई फसाद नहीं करूंगा। तौबा तक। और पीर को जो जाता बंदा पहले तौबा नहीं कराना कि बेमुर्शिदे बैठे तौबा कराउंदा ना, अगों अहद कराउंदा है, अगों की कराउंदा है आइंदा नहीं करांगा इंज ही है। अच्छा फिर उन चिल्ले वजीफे, फिर मुरीद रिटायर्ड हो जाता, फिर खलीफा, वो फिर भाई कुत्ता को ताद बदाले अगलियां मंजिलां ने। पहले तो वली बनेगा ना, मुरीद बनेगा, खलीफा बनेगा, तौबा करेगा। दसो मैनू पढ़ के कोई किताब उन्होंने तौबा कराई होवे, उन्होंने की कीता होवे, तौबा कराई होवे, उन्होंने कोई अहद लिया होवे, उन्होंने उन्होंने मुरीद कीता होवे, मुरीद होया नहीं, कुतब हो गया। नहीं समझ आ रही? मैनू अपने पिंड के पीर फड़ के दसो कि मुरीद तो बगैर खलीफा बना दिया, मेरा मुरीद तो नहीं, मेरा खलीफा। नहीं समझ आ रही? मेरा मुरीद तो नहीं, वली कामिल है। कमाल हो गई। पहले वली दी जूझ रह खिदमत पता लगेगा ना कुछ। वो गल को समझ आ रही है कि नहीं है? ऐसा मतलब है गौस पाक ने जो कुतब गया रहा, रब ने कहा तेनू मेरे गौस ने कुतब कहता, तेरी तौबा भी होगी। हाय हाय हाय। अच्छा एक ते क्या दूजे रंग नाल जरा समझो, दूजे रंग चोर सी गौसे पाक, चोर किदा ही? ओ बोलो ए मैं कुर्बान जावा उस चोर तो नहीं। हाँ हाँ तुसी भावें को अल्लाह माफी दे उस चोर से बचाए, ना ना या अल्लाह मैनू इस चोर के कदमां च बहा ना। ए जेड़ा मिनट सकिंट लगे सुता पिया, ना कोई नमाज, ना कोई गल, ना कोई तौबा, ना कुछ, बस कह दिता। ओ जेड़ा गौस कह दवे ते कुतब आंदा है, उस गौस दा अपना की मकाम होना? नहीं 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 कहना तुसी आए, तुसी की आंदे हो? कहण कून नाल कुछ नहीं होंदा, कर कुर के वखा कहंदे हो कि नहीं? कहण कून नहीं गल्लां बतेरियां, कहण नाल की होंदा है? उन्होंने कहा जी हम 10 लाख देंगे सलाबजगान के लिए टेलीथोन पे, कहण नाल की होंदा है? दे के वखाउण। पता लगा तुसी असी कवि है तो बाकी कुछ नहीं होता। मैं 1 करोड़ दे रहा हूं, मैं 10 लाख दे रहा हूं, पैसे पूरे कोई भी नहीं आए। पता है कि खबर तो भी बेखबर हो, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਪੈਸੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਟੀਵੀ ਤੇ मैं अमेरिका की फ्रेंड स्टेट से बोल रहा हूँ, $1 करोड़। उन्हें पता किया तो कख भी नहीं, तो पता लगा कहने नाल की होंदा है, देते तां ना। नहीं समझ आ गई? कहने नाल की होंदा है, जिवें मैनूं अफसर ने कहा जी डॉक्टर साहब कहंदे शाह होरी खुश होके जाणगे, मैं कहा कहने नाल की होंदा करन ते फेर। गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? और गल समझ आ रही है ना? कहने नाल की होंदा, तेरा मेरा कहने नाल की होंदा, ऐवे गौसे आज़म और कहने नाल घटो घट कुतब होंदा है। अगली गल सुनावा? हाँ अगली गल कहते सुभान अल्लाह की, अगली गल सुनावा, मर्जी है तेरी। हाँ अगली गल सुनावा, सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो सुनो, ऐसे गल दी उंज मेरी आखिरी गल, चोर सी गौसे पाक दा, किदा जी? गौसे पाक दी जूझ बड़े ना कि जी गौसे पाक दी जू पता केड़ी है? नहीं वो जू जड़ी है ना, जड़ी भी है उनदे विच ना जेड़ा भी आया ना वली बन के गया, गुलाम बन गया, वली बन के गया, जेंज रला। हाँ सिर्फ आप वली नहीं, सारा खानदान उत्ते थले मैं लंबी गल हो जाएगी। जेड़ा गुलाम नहीं आया ना वो वली बन के गया, जेड़ा मदरसे तो अगों भी लंघ गया ना खाली नहीं गया।
اگو لنگ گیا توجہ ہے تھوڑی وہ خالی نہیں کیا انجی گل ہے اس وقت بھی چھو کیسی چھو ہے کیسی جو ہے بلکہ اتھ جڑا رہا ولی کیویں بڑے ہیں ہر چیز درکانے نمک رفت نمک شد ہر شے جڑی نمک دی کان چ کوئی بھی شے تسی رکھ دیو نا اون تھوڑی دیر بعد کڈو گے وہ بھی لون ہوئے گی ہڈی رکھو لون پوچھ لو کھیوڑے والے کسے بندے نوں میں توڑ جا کے ویکھیا سارا جے لکڑ رکھ دیو ڈاکٹر صاحب تے کافی دیر رہن تو بعد کان چ وہ بھی لون بن کے نکلے گی انجی گل ہے اے حضور غوث اعظم دی جو ہے کانے غوثیت کانے قطبیت تے چور جیڑی دکان تو چوری کردا ہے نا جیڑا مال دکان چ ہوے اوہی اونوں لبدا ہے کنک دی دکان چ جائے گا تے کنک ہی لبے گی چول دی دکان چ جائے گا چول ہی لبے گا لوہار دی دکان چ جائے گا لوہا لبے گا سونار دی دکان جائے گا سونا لبے گا اے آیا کانے غوثیت وہ ایتھے ولایت دے ڈھیر لگے نے جو ڈھیر لگا اوہی لبے گا اور گل کو سمجھ آ رہی ہے جو تو غوث اعظم دی شان ہے تو رسول اعظم دی شان دا عالم کی ہوئے گا اے جنیاں سان نشانہ ملیا تقریر ختم جی فرمایا ڈاکٹر صاحب دی دوجی تے دیٹ از اینڈ آف دی لیکچر اے نا اے جنیاں بھی سان نشانہ ملیا ذہن چ رکھنا اے نماز دی وجہ تو نہیں روزے دی وجہ تو نہیں حج دی وجہ تو نہیں صدقات و خیرات دی وجہ تو نہیں اے جنیاں شانہ نے سمجھو کہ اے جتنا بھی یہ ہمارا کمال ہے نا یہ اعمال کی وجہ سے نہیں جتنا بھی ہمارا کمال ہے یہ اعمال کی وجہ سے نہیں آمنہ کے لال کی وجہ سے لال کی وجہ اسی لیے میں کہتا ہوں نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی نہ سال تے مکڑی دن نہ مہینے تے نہ سال مکڑی ذرا مل کے پڑھ دیو تو آٹی بھی حاضری ہو جائے پھر ایسے خوشی ختم بھی کر دیں گے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی نہ یار لوگ کہتے ہیں آج چلہ لگا لو 7 دن کا چلہ 10 دن کا چلہ 40 دن کا چلہ 3 دن کا چلہ لگا لو نیت ہی کر لو میں نہ جڑا کام نہ کرنا ہوئے نیت بھی نہیں کرنی چاہیے دی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی نہ آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی تیرے لال تے جنہ جنہ دا کی دامنہ دے لال تے مکڑی پڑھ لین اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی تیرے لال تے مکڑی آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی تیرے لال تے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی اللہ پاک نے سانو 2 لال عطا فرمائے ایک آمنہ دا لال ایک فاطمہ دا لال ہر ایک لال لالو لال آئے ہائے میں کو پوچھے کہ بھئی شاہ جی کوئی فکر نہیں آخرتی میں کیا کوئی نہیں 2 سجدے نے اوہی کافی نے آندھے کیڑے سجدے
کتھے کیتے نے جڑے کافی نے میں کیا میں کئی نہیں کیتے سائیاں نے کیتے نے ایک آمنہ دے لال دا سجدہ ایک فاطمہ دے لال دا سجدہ فاطمہ دے لال نے کربو بلا جو سجدہ کیتا آمنہ دا لال قیامت والے دیاڑے میدان محشر جو سجدہ کر سی اور جڑا فاطمہ دے لال نے کربو بلا جو سجدہ کیتا ہے وہ دین کو بچانے کے لیے تھا اور جو آمنہ کا لال حشر میں سجدہ وہ امت بچانے کے لیے ہوگا آمینہ گل حشر نو تیرے لال مکنی تیرے لال مکنی اور کنڈ کرنا تو پنجانو کنڈ کرنا تو پنجانو کیونکہ جے انہوں کنڈ کیتی تے کنڈ لگ جائے گی جے کنڈ نہ کیتی تے کدی کنڈ نہیں لگے گی کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجا تو مکھ پھیرنا پنجا تو کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا پنجانو مکھ پھیرنا پنجانو کیوں کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی گل آل تے مکنی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ سال ماشاءاللہ